میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں، ہم ان کو بچپن میں قرآن کا پڑھنا سکھلائیں۔ آج سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ بچہ پہلے مکتب میں جاتا تھا، دینی مدارس کے اندر بیٹھتا تھا اور وہاں پر 4-5 سال پڑھتا تھا اور دین کی بنیادی تعلیم کو حاصل کرتا تھا۔ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سیکھنا، دین کے ضروری مسائل کو جان لینا، نماز کو جان لینا، روزہ اور زکوٰۃ کے مسائل کو دینی تعلیمی رسالہ اور تعلیم الاسلام کے اندر پڑھ لینا، پھر اس کے بعد اگر کوئی اسکول میں پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی اسکول میں داخل ہو جاتا تھا۔ لیکن چونکہ اب جو ماحول چل رہا ہے کہ اب بچپنے ہی سے، کم عمری سے 4 سال کا بچہ ہوا اور اس کو اسکول کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ آج کتنے اسکول ہیں جہاں دینی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں، کوئی نظام نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے علاقے میں جو اسکول چلتے ہیں وہاں چند سال تک دینی تعلیم اور قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کا نظام قائم ہے، سیکھتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ جس طرح سے اسکول کے اندر صرف پڑھ لینے سے اور پڑھا دینے سے مطمئن ہم ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح سے ہمارا بچہ قرآن بھی پڑھتا ہے، انگریزی بھی پڑھتا ہے، ہندی بھی پڑھتا ہے، میتھ بھی پڑھتا ہے، دوسری کتابوں کو پڑھتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم ٹیوٹر رکھتے ہیں، ہم استاذ رکھتے ہیں کہ گھر کے اندر گھنٹہ بھر ٹیوٹر رکھ کر کے ٹیوشن کے ذریعے سے ہم اس کو پڑھاتے ہیں، لیکن ہم قرآن کے لیے مدرسوں پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اسکول کی تعلیم پر قرآن کے لیے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے قرآن تو پڑھ ہی رہا ہے۔ ارے قرآن پڑھ رہا ہے تو انگریزی بھی تو پڑھ رہا ہے، ہندی اور حساب بھی تو پڑھ رہا ہے، لیکن آپ نے اور ہم نے اس کے لیے ضرورت محسوس کی کہ ہم ٹیوشن کے ذریعے اس بچے کو زیادہ اچھا بنا دیں، سمجھ والا بنا دیں کہ ان فنون کے اندر اسے مہارت ہو جائے۔ تو کیا قرآن اور دین کی تعلیم یہ اتنی آسان اور سستی ہے کہ ہم اس کے لیے فکر مند نہ ہو؟ یہی وجہ ہے کہ جو اسکول کے پڑھے ہوئے بچے اور اسکول کی تعلیم اور اسکول کے قرآن پر مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کا قرآن صحیح نہیں ہوتا۔ جیسے تیسے پڑھ تو لیا انہوں نے، رسمی طور سے 3-4 سال کے اندر یہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف ختم ہو گئی، لیکن آپ ذرا ان کا قرآن سنیے، تلفظ کی غلطی، ادائیگی کا صحیح نہ ہونا اور قرآن کے جو قواعد ہیں اس سے ناواقف ہونا، یہ عام سی بات ہے۔ اور پھر وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں اور شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد بڑے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو کسی کے سامنے قرآن پڑھنے میں شرم آتی، اس لیے کہ انہیں احساس ہے کہ قرآن تو ہم نے پڑھا ہے بچپنے میں لیکن میرا قرآن صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جس کسی کے گھر میت ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے کسی کا، تو ان کی اولاد یہ سوچتی ہے کہ اپنے والد کے لیے قرآن خوانی کرا دیں۔ بڑی اچھی بات ہے، قرآن خوانی کرا دیں، اور قرآن پڑھوانے کے لیے لوگوں کو بلاتے بھی ہیں، لیکن وہ خود قرآن نہیں پڑھتے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن پڑھا نہیں، یا قرآن پڑھا تو ہے لیکن پڑھنا جانتے نہیں، قرآن کا پڑھنا بھول گئے۔ کتنا ایسا اتفاق ہے کہ انہوں نے 100 آدمی کو قرآن پڑھنے کے لیے بلا تو لیا لیکن وہ خود قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے، انہیں خود قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اگر ہم اس پر توجہ نہ دیں گے تو 10-20 سال کے بعد جو نسل آنے والی ہے اور جو ماحول پیدا ہو رہا ہے، امت کا ایک بڑا طبقہ وہ ہو جائے گا کہ جو قرآن سے نہ صرف دور ہو جائے گا بلکہ قرآن سے جاہل رہ جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سلسلے میں بیان فرمایا تھا، یوشک ان یأتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایک دور ایسا آنے والا ہے
ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے لم یبق من القرآن الا اسمہ الا رسمہ، کہ قرآن کے الفاظ تو باقی رہ جائیں گے لیکن قرآن کا حق ادا کرنے والا کوئی نہ ہوگا، قرآن کو پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا، قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور صحیح طریقے سے ادائیگی کے ساتھ پڑھنے والا کوئی نہ ملے گا۔ آج رفتہ رفتہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کی طرف جا رہے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہے ہیں۔